پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ صرف یہ سیاستدان ہی نہیں، تقریباً ہر طاقتور طبقہ جو ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس پرفتن حالات میں ہمیں اپنا باغور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا اللہ کریم کے فرمان اور اس کے محبوب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ فطرتاً انسان کی یہ عادت ہے، انسان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی انسان کو کوئی اعلیٰ عہدہ مل جائے یا کوئی اقتدار میں جگہ نصیب ہو جائے تو انسان اپنے ماضی کے ایام جو ہے وہ بالکل بھلا دیتا ہے اور اقتدار کے نشے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی اقتدار ملا ہے تو اس کے ذریعے لوگوں میں نفع پہنچایا جائے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ پاکستان کے جو حالات ہیں کہ جس سے بھی ذرا سا بھی کوئی بھی عہدہ ملتا ہے یا کوئی اقتدار میں جگہ ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں پہ اپنی طاقت کا جو نشہ ہے، اس کا جو روب ہوتا ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قارون کا ایک پورا واقعہ ذکر کیا، سورہ قصص میں یہ موجود ہے۔ اللہ کریم نے قارون کو بڑی دولت عطا فرمائی تھی۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا اور تورات کے اندر اس کا ذکر بھی کافی بار آیا۔ تورات کا وہ قاری بھی تھا، اس کا وہ حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا اور بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اور اللہ کریم نے مال بھی اتنا عطا کیا تھا کہ جو اس کے خزانے تھے ان خزانوں کی چابیاں 70 جانوروں پہ وہ لاد کے پھر دوسری جگہ منتقل کی جاتی تھی۔ یعنی اتنا خزانہ، اتنا مال و دولت اللہ کریم نے اسے عطا کیا، لیکن افسوس کہ جب وہ بازار سے گزرتا تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عالم جو تھے وہ تمنا کرتے تھے اور ان کے منہ سے وہ راگ ٹپکتی تھی کہ کاش ہمیں بھی ایسا نصیب مل جائے کہ جو نصیب اللہ کریم نے قارون کو عطا کیا۔ لیکن اس کا انجام اگر انسان دیکھے تو وہ الامان الحفیظ، بڑے بڑے علماء نے جا کے سمجھایا، جب دولت کا نشہ اسے آیا تو وہ اپنا ماضی بھی بھول گیا اور جو اسے کے پاس وہ تورات کا علم تھا اسے بھی بھول گیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پیارے موسیٰ قارون کے پاس جائیے، قارون سے کہیے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ قارون نے آگے سے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اپنا مال کیوں لوگوں کو دوں، میں تو یہ مال نہیں دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پہ اسی طرح قائم تھا۔ جب بدبختی انسان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہو، وہ کہنے لگا کہ اللہ کریم نے مجھے کوئی بھی مال عطا نہیں کیا، یعنی میرے اوپر یہ جو دولت کے آثار نظر آتے ہیں، جو میں نے ایک نام کمایا ہے، جو عزت کمائی ہے، جو مال اور دولت کمایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی وجہ سے، میری ذہانت، میری قابلیت کی وجہ سے میں نے یہ مال کمایا ہے، یہ اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ جب یہ جملہ اس نے نکالا وہیں سے اس کی بدبختی شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ زمین پہ ایک لرزہ طاری ہوا اور بڑا اس کا محل تھا، محل سمیت، اور وہ اپنے مال اور دولت سمیت اسی محل میں وہ زمین بوس ہو گئی۔ یعنی یہ اتنا برا انجام ہوا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ قارون کا یہ انجام ہوا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں ایمان اپنا ساتھ لے کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس پرفتن دور میں ہم نے دوسرے لوگوں کی اصلاح کیا کرنی ہے، ہم اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ عروج ملے،
اگر کوئی کامیابی ملے تو انسان مخلوق خدا کی خیر خواہی میں لگ جائے، لیکن ہمارے دور میں جو سرمایہ دار ہیں، جو سیاستدان ہیں اور جو اختیار والے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ اپنا روب، اپنا مال و دولت قارون کے خزانوں اور اس کے کر و فر سے زیادہ نہ سمجھیں۔ اگر اللہ کریم قارون کو آنے والی دنیا، آنے والے لوگوں تک عبرت بنا سکتا ہے تو ہم کس مولی کے باغ کی مولی ہیں۔ تو یہ اللہ کریم ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، اللہ کریم ہمیں ان حالات کو سمجھ کے ان کے مطابق ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یقین جانیں کہ یہ سارا کچھ ہمارے اعمال کے سبب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور المعجم الکبیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے جس شخص کو، جس بندے کو مال و دولت اور مرتبہ اور مقام اور عہدہ عطا کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کا فائدہ کرے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور جو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تقسیم کرنے سے، ہم اس سے پھر وہ نعمت جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ تو اللہ کریم نے اگر ہمیں ظاہری اسباب میں ایک وافر حصہ عطا کیا ہے، اگر اللہ کریم نے رزق کی فراخی عطا کی ہے، اگر اللہ کریم نے علم عطا کیا ہے، عقل شعور عطا کیا ہے، تو اس کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اس پرفتن دور میں خصوصاً ان موجودہ حالات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جس طرح اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جیسے بھی ہو سکے، پوشیدہ یا ظاہری جیسے بھی ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور کسی کا بھی کسی طرح بھی نقصان کرنے کا خیال بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ اپنے ساتھ تہیہ کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں کریں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ من دار دار اللہ بہ ومن شاک شک اللہ بہ، کہ جو کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچائے گا تو اللہ کریم اسے سزا میں مبتلا کرتے ہیں، اور اللہ کریم اسے پریشانی میں، مشقت میں ڈال دے گا، اور وہ پھر اپنی ہی پریشانیوں میں، اپنی ہی مصیبتوں میں ہی انسان گھومتا پھرے گا۔ تو لہٰذا چاہیے یہ کہ ہم اگر کسی کا نفع نہیں کر سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی ذات کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا نقصان نہ کریں، تاکہ کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے تنگی نہ ہو۔ تو لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت عارضی طاقت کے نشے میں مست ہو کر دوسروں سے انتقام لینے اور اپنے بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بےتاب رہنے والوں کو قارون کے انجام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشادات سے سبق لیتے ہوئے یہ احساس اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے کہ تکبر، ظلم اور ناانصافی کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ کامیابی، عزت، مقام اور مرتبہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اللہ نے نازل کیا، فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں ہمارے اوپر، جو تنگی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ جو ہم ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، ان کے اوپر تو ہم لوگوں کی پکڑ نہیں کرتے۔ تو یہ پریشانیاں، جو مصیبتیں اور جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں،
وہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے فرامین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنجگانہ نماز خشوع کے ساتھ مسجدوں میں جا کر جماعت کی صورت میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں ہمارے مائیں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جو بچے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھیں، آگے سکھائیں، تاکہ گھر کا ماحول جو ہے کم از کم وہ تو جنت بنے، ذہنی سکون تو ہمیں نصیب ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں کھاتا، یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کامل ایمان والا جو ہوتا ہے وہ بیدار مغز اور چوکس ہوتا ہے، پہلی غلطی پر ہی سنبھل جاتا ہے، اور اگر کسی شخص سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا جائے تو دوبارہ اور آئندہ اس سے بالکل محتاط رہتا ہے۔ تو ہم دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہمارے سیاستدان سوار ہیں جو مسلط ہو چکے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن 2 بار ڈنگ